السلام علیکم ناظرین، خبردار بوانا کے سیگمنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان سید عدنان زیدی۔ اس وقت میرے ساتھ حلقہ پی پی 97 کے امیدوار جو ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، رائے عرفان سنگرام موجود ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات بھی چاہیں گے۔ السلام علیکم جی السلام۔ سنائے رائے صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا، کچھ اپنے بارے میں پہلے بتائیے گا کہ تو میں ڈسٹرکٹ چنور سے تعلق رکھتا ہوں، تحصیل لالیاں ہے اور موضع کلری، لیکن ہماری جو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کی ہیں اس میں پارشلی بوانا سٹی کا کچھ ایریا ہے اور پارشلی کچھ لالیاں تحصیل ہے اور باقی کچھ بوانا تحصیل کو شامل کیا گیا پی پی 97 میں۔ اچھا، تو آپ نے اس حلقے کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک ادھر زیادہ ہے؟ جی، ووٹ بینک آبائی حلقہ ہے نا جی، میں وہاں کا رہائشی ہوں اور جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم خود تو حصہ نہیں لیتے نا، ووٹ دیتے آئے ہیں۔ صحیح۔ جب جنگ تھا تب بھی ہم ووٹر اور سپورٹر تھے۔ یہ پہلا الیکشن ہے کہ ہم لوگوں نے خود اسٹینڈ لیا، کیونکہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کے تھے، چاہے وہ کاف لیگ کے تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، کوئی 3 بار بن کر آیا ایم پی ایم این اے، کوئی 2 بار آیا، لیکن انہوں نے عوام کے لیے حلقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کا جو یہ تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، تو اس میں 2 دھڑے ہیں، ایک دھڑا لندن سے جا کے ملتا ہے اور ایک دھڑا بھی پاکستان میں ہے۔ آپ ابھی کون سے دھڑے کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی جو ہیں وہ الطاف حسین بھائی ہیں، ان سے کچھ ایسی غلطیاں کی اور کچھ کرائی گئیں جس سے تحریک کو بھی نقصان ہوا، کارکنان کا بھی نقصان ہوا۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا، وہ اجڑ گیا، اس کی خوبصورتی کوڑا کرکٹ اور اس کا ڈھیر کی وجہ سے وہ کوڑا ایک کیا کہوں میں، اس کے کچا کنڈی بن چکا ہے۔ صحیح۔ معاشی لحاظ سے بھی کراچی جو ہب تھا پاکستان کا، تو وہاں بے روزگاری عام ہے، پانی کی کمی، گیس کی کمی، بجلی کی کمی، کوئی چیز کراچی جیسے انٹرنیشنل شہر میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سیاسی عدم استحکام، ایک وجہ تو یہ جی۔ اب اس کے دھڑوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ الطاف حسین کے بعد کے دھڑے ہیں، مثلا عامر خان اور آفاق احمد کا ایم کیو ایم حقیقی، یہ مہاجر قومی موومنٹ کا ایک دھڑا ہے، متحدہ نہیں ہے۔ جو ہے متحدہ وہ پنجابی، پٹھان، بلوچی، پنجابی، کشمیری اور بلتستانی لوگ جو ہیں، ہنزا اور اس سائڈ کے جو لوگ ہیں۔ سائڈ کے۔ اچھا، اس کا ٹائٹل تو متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس کو مہاجر قومی موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ جو جھکاؤ ہے اس جماعت کا وہ مہاجرین کی طرف ہے، جو مائیگریشن کے بعد پاکستان میں آ کے آباد ہوئے۔ ابھی پنجاب کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھل پھول سکے گی؟ یہ ایم کیو ایم بڑی دیر سے کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی جماعت ہے نا، آپ پیپلز پارٹی لے لیں، بھٹو سندھی تھا تو پیپلز پارٹی اٹھی پنجاب سے، صحیح۔ ٹھیک، یہ تاریخی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ یہ چیز ہے۔ تو اب اس پہ آپ یہ کہیں کہ کراچی کے مہاجروں نے بنائی تو یہ غلط ہے۔ صحیح۔ اس میں پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، میں بھی تو پنجابی ہوں، صحیح۔ اس میں بلوچی بھی ہیں، غیر مہاجر اردو اسپیکنگ طبقہ بھی ہے جو اردو اسپیکنگ ہیں لیکن وہ مہاجر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کنفیوژن نہ پیدا کریں، متحدہ اور چیز ہے۔ صحیح ہے۔ پہلے دن جب بنائی گئی تھی اس وقت اس کا نام تھا اے پی ایم ایس او، آل پاکستان۔ غور کریں، اے پی ایم ایس او، مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ اگر سندھ یا کراچی حیدرآباد تک مہاجر ہوتے تو آل پاکستان کبھی بھی نہ بنائی جاتی۔ مثلا یہ مہاجر موجود ہیں، اس کا جو وہ نہیں جی نہیں، پہلے شروعات مہاجروں سے ہوئی ہے تو بعد میں ساری قوموں کو اس میں جگہ دی گئی ہے، سب کے لیے کھول دیا گیا، ملکی لیول پر چلی گئی ہے۔ اچھا، آپ کے حلقہ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل بھائی، جو باشعور تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ آپ کی کمپین کس نہج پہ جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں ذاتی جو میرے اپنے تعلقات ہیں یا جو میرے ہم خیال لوگ ہیں ان کو تو میں اپروچ کر رہا ہوں۔ نئے آدمی پہ اتنے کم وقت میں جو الیکشن اناؤنس کیے ہیں سپریم کورٹ نے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، موسم کی سختی، ہم کیا کر سکتے؟ نہیں دیکھیں، الیکشن تو ایک کافی عرصے سے، جب سے مثلا پی ڈی ایم آئی اور پھر پی ڈی ایم کا اختتام ہوا، نگران سیٹ اپ آیا، اس وقت سے الیکشن کی باتیں تو چل رہی ہیں۔ پچھلی بار بھی آپ بتائیں، ہم نے کاغذات نامزدگی جن جن لوگوں نے جمع کرائے، ہماری تو فیسیں بھی واپس نہیں ہوئی۔ نہیں، وہ تو گئی نہیں ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں کم وقت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن تو کافی دیر سے الیکشن کا شور تو جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ شور ہے،
करता है। अच्छा ये बताएं कि आपका जो सियासी मंशूर है, जो जमात का मंशूर है, वो क्या है और इलेक्शन में कैसे क्या मंशूर लेके आप वारिद हुए हैं? देखिए एमक्यूएम का शुरू से यही मंशूर रहा और इन्होंने ना अमलन साबित किया कि जो मुतवस्सित तबका है, गरीब में भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो रेहड़ी पर ठेले पर सब्ज़ी फरोश हैं, पान फरोश, सिगरेट के खोखे लगाने वाले, इन्होंने MP MNAs बनाकर वज़ीर बनाए, असम्बलियों में पहुँचाएँ। ये पाकिस्तान की वाहिद जमहूरी पार्टी है सियासी जिसमें आवाम के लिए जगह है। पीपल्स पार्टी जागीर नाम आवाम का लेती है। कोई एक बंदा अवामी बताएं जो इन्होंने 35-40 साल से पीपल्स पार्टी ने आम आदमी को, मुतवस्सित तबके का बंदा असम्बलियों में पहुँचाया। नवाज शरीफ साहब ये सरमायादार लोग हैं। सही। अब ये अब नई पार्टी जो इस साल जन्म ले रही है तो IBP उसमें तो वो भी आप देख लें, ये जहांगीर तरीन साहब वगैरह, ये सब भी बहुत बड़े सरमायादार टाइकॉन्स हैं ये लोग। तो आम आदमी की जमात कोई है तो वो सिर्फ MQM है। तो ये अब आवाम को समझना होगा। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अवाम आपके मंशूर को समझे। हर MQM का कारकुन मुस्लिम लीगी है भाई। मुहाजिर जो आए थे वो कौन थे? कायदे आज़म जिन्ना के साथ थे ना, तो पाकिस्तान बनाने वाले कौन थे? चलें जी, ये थे हमारे साथ राय इरफान सरदार जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नामजद उम्मीदवार हैं PP 97 से और MPA की ये ख्वाहिशमंद है, इलेक्शन जीत के असम्बली में जाना चाहते हैं। और इनका कहना ये है कि हम ग्रास रूट लेवल से बंदों को उठाते हैं और असम्बली में पहुंचाते हैं। ये MQM का खासा है। और हमने देखा भी माजी में कि कराची के अंदर ऐसे ही हुआ कि पान फरोश, दर्जी, रेडी बान, इन लोगों ने आके असम्बलियों में नुमाइंदगी की है। तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं जनाब। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से खबरदार बाना से अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान और हमारे मेहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।